ضمنی الیکشن میں عوامی طاقت پورے زور و شور کے ساتھ دکھائی دی۔ آپ نے دیکھا کسی پولنگ اسٹیشنوں میں ویرانی اور کسی پولنگ اسٹیشنوں میں خلق خدا نظر آئی۔ عمران خان صاحب کا بیانیہ بک گیا۔ جو لوگ عمران خان صاحب کو ان کی نظروں کے مطابق سلیکٹڈ تھے، اب تو عمران خان صاحب کو الیکٹڈ کہنا ہوگا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو مبارکباد کہ انہوں نے نون لیگ کے گھر اور گھر میں ہرایا۔ دھاندلی کی بہت سی رپورٹ سامنے آنے کے باوجود تحریک انصاف کو کامیابی ملی۔ عوامی سمندر کے آگے یہ دھاندلی کچھ بھی نہ تھی۔ عوامی اکثریت نمبر زیادہ تھے اور دھاندلی کے نمبرز کم تھے، مگر کچھ خبریں ملی ہیں کہ عمران خان کا سب سے بڑا دشمن نے یہ اندرون خانہ یہ ہار ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس دشمن نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں حمزہ شہباز کو جتوانے کے لیے، جبکہ شہباز شریف نے اپنے بھائی نواز شریف سے اپنی راہیں جدا کر دی ہیں۔ اس سارے معاملے میں آصف علی زرداری کی تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آصف زرداری آخر کار نون کو گہرے سمندر کے بیچ چھوڑ کر آئیں گے، مگر لگتا ہے ابھی بھی زرداری صاحب کے ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے، کیونکہ اب بھی نون کے پاس کچھ سیٹیں ہیں ان کے پاس۔ جب تک کہ نون کا سارا شرازہ نہ بکھر جائے، زرداری صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ موجودہ حکومت نے جو اب بیان دیا ہے، اس بیان کی وجہ سے لندن میں بھی تھرتھلی مچ گئی ہے، بلکہ یوں کہوں حکمران جماعت مسلم لیگ شین کی حکومت ہے۔ انہوں نے قبل از وقت الیکشن نہ کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ڈیٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شہباز شریف کی صدارت میں نون لیگ کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں اپنی مدت پوری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ناظرین آپ جانتے ہیں؟ اگر اسی وقت وہ حکومت چھوڑتے ہیں تو ان کا کور ختم ہو جائے گا، وہ کور جو پرائم منسٹر کی صورت میں ملا ہوا ہے، اور پھر وہ ادارے جو پرائم منسٹر کو گرفتار نہیں کر سکتے وہ آ جائیں گے، کیونکہ عمران خان کا ان اداروں پر پریشر تو لگاتار قائم ہے۔ ان کے مطابق کہ شاید آنے والے وقت میں ایکس وائی کی مدد سے یا کسی خلائی مخلوق کی مدد سے جو آنے والے الیکشن میں مدد مل جائے تو وہ فوراً تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اتنے زبردست دھاندلی کے اور الیکشن کمیشن کی سپورٹ کے جو جھرلو پھر گیا ہے، اگر وہ اب الیکشن کرواتے ہیں تو نہیں لگتا کہ عمران خان 1/3 کی طاقت سے واپس آتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر عمران خان 1/3 کی طاقت سے حکومت میں آ گیا تو کچھ نہیں چھوڑے گا، جو لوٹا تھا سب نکالنے کی کوشش کرے گا۔ ان کے خیال کے مطابق کچھ اور دن گزارنے ہیں، شاید کچھ جادو کر لیں، مگر لگتا ہے اب وقت عمران خان کا ہے، سب جادو کارگر نہ ہوں گے۔ اجلاس میں ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب کے کچھ ہم خیال رہنما ہیں، انہوں نے بھی فوری الیکشن کو رد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب الیکشن میں جانا نقصان دہ ہوگا، اگر ہم کچھ عوام کو ریلیف دے دیں تو پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ مگر دوسری طرف نواز شریف نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے میں تو حکومت سنبھالنے کے حق میں ہی نہیں تھا، مگر اصل رول زرداری صاحب کا تھا جو مسلم لیگ شین کو حکومت دینے کے حق میں تھے، کیونکہ زرداری صاحب جب تک نون لیگ کی آخری رسومات نہ ادا کر دیں اس وقت تک وہ حکومت نون لیگ کے حق میں کھڑے نظر آئیں گے۔ ناظرین، لگتا ہے موجودہ حکومت شین کو کسی بااثر ذرائع سے تسلی کروائی گئی تھی کہ اس ضمنی الیکشن میں آپ کو کم از کم 10 سیٹیں مل جائیں گی، پھر بعد میں کچھ تحریک انصاف سے استعفے بھی موصول ہوں گے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے اور آپ کی حکومت کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ مگر کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے بھی لکھے جاتے ہیں جن کی بدولت بدترین دھاندلی کے باوجود تحریک انصاف کو برتری حاصل ہوئی، اور مزید اللہ کے فیصلے کا عوام انتظار میں ہے۔ حکومت کے وزیر داخلہ کے سٹیٹمنٹ جو کہ بدماشی والا سٹیٹمنٹ ہے، اگر 5 ارکان نہ پہنچ سکے تو پرویز الہی وزارت اعلیٰ ڈھونڈتے پھریں گے، یعنی وہی کچھ بااثر شخصیات نے جو اشارے دے رکھے ہیں، یہ بیان انہی کی بدولت دیا جا رہا ہے۔ مگر اب وہ دور گزر گیا کہ آپ کچھ ارکان کو غائب کروا لیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان میں بھی سری لنکا جیسا کام ہو؟ وہ تو چھوٹا سا ملک تھا، یہاں اگر وہ والی ہوا چل رہی تو بربادی سری لنکا سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ آپ اس جنون کو کیسے کنٹرول کر پائیں گے؟ اب ہیلمٹ پہننے والے دن آپ کے نظر آ رہے ہیں۔ عوام کے سیلاب کی جھلک آپ نے 17 جولائی کو دیکھ لیا۔ اگر اس سیلاب کے آگے بند باندھا گیا تو یہ سیلاب آپ کو بھی بہا کے لے جائے گا۔ عمران خان کے کہنے پر
جو خاص کر پولیس افسران کی جو لسٹیں بن رہی ہیں ان پر بھی عمل درآمد ہوگا۔ یہ جو شہباز شریف کے من پسند افسران کو من پسند علاقوں میں تعیناتی کروائی تاکہ اپنے من پسند افراد کو ضمنی الیکشن میں جتوایا جائے۔ تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو پہلا آپریشن ہوگا اس لسٹ کو دیکھ کر ہی ہوگا، کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ ناظرین، عمران خان کے قوم کے خطاب میں آپ نے سنا، انہوں نے الیکشن کمیشن پر ڈائریکٹ الزام لگائے۔ الیکشن کمیشن نے جواب دے دیا ہے، انہوں نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون اس عمران خان کے اس بیان کو لے کر اپنی گری ہوئی سیاسی دکان کو چمکانے کی کوشش ضرور کریں گے، مگر اب وقت 1990 والا نہیں رہا۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن گور دلشاد نے انکشاف کیا ہے، چیف الیکشن کمشنر کا بڑا فیصلہ آ رہا ہے، وہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت لگانے جا رہے ہیں۔ کیمرہ سے آڈیو ویڈیو منگوا لی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آرٹیکل 204 الیکشن ایکٹ 217 کی شق 10 کے تحت کارروائی کر رہے ہیں تاکہ عمران خان کے سیاسی کیریئر تباہ کر دیا جائے، مگر جو شق اللہ نے لکھ کر بھیجی گئی ہے یقیناً وہی کامیاب ہوگی، جو کہ اب ممنوع فنڈنگ کا کیس بھی ساتھ چلے گا۔ آپ نے جتنا خان کو دبانا ہے دبا لیں، آپ جتنا خان کو دبائیں گے وہ اتنی طاقت کے ساتھ ابھر کر آئے گا۔